ابراہیم علیہ السلام کی بھی زندگی دیکھو میرے بھائیوں، 80 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے تمہیں بردبار لڑکے کی بشارت سنائی، اے ابراہیم خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ ایسے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے، شادی کے بعد کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے۔ اللہ کی دربار میں آؤ اور اللہ کو پکارو میرے بھائیوں، مصیبتیں دور کرنے والی ذات وہی ہے، رزق کا مالک وہی ہے، جسے چاہے روزی روٹی دے، جسے چاہے اس کی روزی روٹی بند کر دے، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ لیکن شرط یہ کہ اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، کسی کو پارٹنر مت بناؤ، کسی کو اللہ کے برابر مت سمجھو، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والے بنو۔ آج ہمارے یہاں ایمان کی کمی آ چکی ہے، حرام طریقہ کتنا لوگ اپنا رہا ہے۔ جب آپ کی تقدیر میں جتنا لکھا وہ اتنا ملے گا، جو مصیبتیں آنی ہے وہ آئے گی۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی آپ اعلان کر دو، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تیری زندگی میں جو مصیبتیں آنے والی ہے اس کو ہم نے لکھ دیا ہے، وہ مصیبتیں آ کر کے رہے گی، یہ تو ہونا ہی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کسی کو امیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا یہ امیر بنے گا، اب اس کو امیر بنتے ہوئے دیکھ کر کے تم جل رہے ہو، حسد کر رہے ہو، یہ فلاں آدمی نے یہ کام کیسے کر لیا، ارے ہم کر لیتے اس نے کیسے کر لیا ہے، جب اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے اس تقدیر کے اوپر بھی راضی ہونا ضروری ہے، ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں مصیبتیں لکھی ہے تو ساری اس دنیا کے لوگ مل کر کے تمہاری اس مصیبت کو دور کرنا چاہیں تو دور بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے یہاں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جلنے کا اور حسد رکھنے کا ایک الگ سا معاملہ ہو چکا ہے۔ آج سماج کے لوگوں سے ڈر، لوگ ایک دوسرے سے باقاعدہ جل رہا ہے، عورت عورت سے جلتی ہے، عورتیں عورت سے حسد کر رہی ہے، تو مرد سے حسد کر رہے ہیں، ایک مولوی ایک دوسرے مولوی سے جل رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، سماج کے اندر معاملات اتنے گڑبڑ ہو چکے ہیں کہ کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے 10 لوگ لگ چکے ہیں، اس کے ٹانگ کو پکڑ کر کے پیچھے کرنے میں اور اس کو زمین پر لانے میں اور اس کو بے عزت کرنے میں۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ تمہارا کہاں چلا گیا؟ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جسے چاہے جو دے دو عطا کر دے، تمام دنیا کے لوگ مل کر کے اسے منع کرنا چاہے تو منع بھی نہیں کر سکتے، اور جسے اللہ تعالیٰ دے دے سارے لوگ مل کر کے اسے چھیننا چاہے تو چھین بھی نہیں سکتے۔ ہاں، یہ عقیدہ تمہارا کہاں گیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے اندر ایمان کی کمی آ چکی ہے، ہم اللہ کی ذات کے اوپر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ ہم اور آپ نہیں کرتے۔ بھروسہ ویسا کرو جس طریقے سے چرندوں اور پرندوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے۔ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، جس طریقے سے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اگر تم ایسا بھروسہ کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ جیسے چرندوں اور پرندوں کو روزی روٹی عطا کرتا ویسے تمہیں بھی روزی روٹی دے گا۔ جیسے صبح و شام آپ دیکھیے، رات میں چرند اور پرندہ اپنے گھونسلے میں سو جایا کرتے ہیں، اور صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں اور جب وہاں سے نکلتے ہیں ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، پیٹ کے اندر کوئی دانہ نہیں ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانے کے تلاش کے لیے وہ نکلا کرتے ہیں، اور جب اپنے گھر سے اپنے گھونسلہ چھوڑ کر کے وہ نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزی روٹی فراہم کرتا ہے، اور شام کے وقت جب وہ واپس اپنے گھونسلے میں آیا کرتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرا دیکھو یہ بھروسہ اللہ پر کر رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں روزی روٹی عطا کر رہا ہے، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرنے لگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی روزی روٹی دے گا، لیکن حرام کے قریب مت جاؤ، روزی دے گا۔ جب اللہ سمندر کی مچھلیوں کو جی ایک ایک مچھلی اتنی بڑی بڑی ہے جو ہزار کلو گوشت کھا جایا کرتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مچھلیوں کو روزی روٹی فراہم کر سکتا ہے تو میرے بھائیوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 روٹی نہیں دے سکتا ہے؟ کیا تمہاری زندگی کو اللہ تعالیٰ گزارنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے روزی روٹی کا باقاعدہ ذمہ لے لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بھی فرماتا ہے او میرے بندو تم اپنے بچوں کو رحم مادر میں مت مارو، اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو، لا تقتلوا انفسکم من املاق، نحن لا تقتلوا، اے لوگوں تم قتل مت کرو من املاق، کھلانے پلانے کے ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں کو رحم مادر میں مت مارو۔ آج بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے یہاں 2 اولادیں ہیں، بیٹا بیٹی ہو گیا تو باقاعدہ وہ سمجھتے ہیں بس بچے دانی کو ختم کر دو، اب کون کھلائے گا کون پلائے گا؟ اپنے بچوں کو مارنے والوں یہ بہت بڑا پاپ ہے، کھلانے اور پلانے کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو۔ اللہ اعلان کر کے کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، اے میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے اور آنے والے تمہاری اولاد کو روزی روٹی دینے والے ہم ہیں۔ اپنے بچے کو قتل مت کرو، اپنے بچے کو مت مارو، اپنے بچے کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں روزی دیں گے اور ہم تمہاری اولاد کو ہم ہی روزی دیں گے۔ لیکن آج یہ بھی عقیدہ ختم ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھیے کون کھلائے گا کون پلائے گا کون شادی بیاہ کرے گا، ہاں بھروسہ نہیں اللہ کی ذات کے اوپر۔ میرے بھائیوں ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، سکون چاہیے آرام چاہیے تو ایمان والے بنو، اپنے زندگی میں شرک مت کرو۔ جب اللہ تعالیٰ 18,000 مخلوقات کو جب اللہ رب العالمین روزی روٹی دے سکتا ہے، 18,000 غالباً اور اس سے زیادہ مخلوقات کو جب اللہ تعالیٰ روزی روٹی دینے کا مالک ہے، دے سکتا ہے، تو آپ کو بھی روزی روٹی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ میرے بھائیو آپ کے اندر ایمان کی کمی کہاں سے گئی؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اسی وجہ سے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے بیٹے سنو، اے میرے بیٹے سنو، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو پیار سے کہہ رہے ہیں، اور میرے بیٹے ایک بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اے میرے بیٹے سنو، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا پاپ ہے۔ نبی اکرم سے جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی بتائیے یذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا جرم اللہ کی نظر میں کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناؤ، بیٹا بیٹی دینے والا یہ، بیٹا بیٹی دینے والا وہ، بیٹا بیٹی کا مالک یہ، عزت و ذلت کا مالک یہ تو عزت و ذلت کا مالک وہ۔ میرے بھائیوں یہ بہت ہی بڑا شرک ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اسی گناہ سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے رسولوں کو پیغمبروں کو دنیا کے اندر اسی مقصد سے بھیجا ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، وَاجْتَنِبُوا
तागूत, और अपने आप को लोग बचाएं शिरक से, अपने आप को बचाएं शिरक से, क्योंकि अल्लाह की नज़र में ये शिरक बहुत ही बड़ा गुनाह है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी या हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने जब अल्लाह के नबी से सवाल किया था कि अल्लाह के नबी ये बताइए, अगर कोई आदमी हमें पकड़ ले और हमें मारने लगे, कत्ल करने लगे और ये कहने लगे सजदा करो, तो अल्लाह के नबी बताइए हम क्या करें? क्या हम अल्लाह के अलावा छोड़ करके किसी के सामने सजदा करें? तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया तो नहीं, आई माज़ इब्न जबल इन कुतिलता औ हुर्रिबता, आई माज़ तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए, तुम्हें बोटी बोटी भी कर दिया जाए, आई माज़ तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। आज हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ, अभी माँ के पेट से निकला ही है, 2-4 महीना का हुआ, चलने के काबिल हुआ नहीं, गर्दन के ऊपर ताबीज़ डाल दिया। पूछो क्यों डाला? टीका लगा दे। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है यहाँ पे टीका लगाते हुए, बहुत से बच्चों के गर्दन के अंदर ताबीज़ लटकाते हुए, बहुत से लोगों को मैंने देखा है। ये कौन कर रहा है? मर्द नहीं करते, ये औरतें करती है। इनको भूत से और डाइन से बहुत डर है। ये भूत और डाइन क्या करे? कुछ नहीं। ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। अगर सुकून चाहिए, आराम चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अगर खुश रहना चाहते हो तो अल्लाह के ऊपर जैसा ईमान लाना चाहिए वैसे ईमान लाओ। सहाबा ने अल्लाह की ज़ात के ऊपर जैसा ईमान लाया था वैसा ईमान लाओगे तो कामयाब हो जाओगे। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ, जिस तरीके से सहाबा ने ईमान लाया वैसे तुम ईमान लाओ, हाँ कामयाब हो जाओगे। मेरे भाइयों, सहाबा का ईमान ज़रा देखो तो मेरे भाइयों ताज्जुब करेंगे, गौर करेंगे। सहाबा का ईमान इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है। जब ईमान सहाबा ने ले आया, बहुत से सहाबी ऐसे गुजरे, हालांकि हज़रत हमारे फारूक बाकायदा ऐलान करके कहते हैं लोगों सुनो, ये हजर अस्वद जिसको हम बोसा लेते हैं, चूमते हैं, ये मत समझना कि ये हजर अस्वद हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है, ये नुकसान। ये अल्लाह के नबी का ये हुक्म है, ये सुन्नत है, इसी वजह से हम इस हजर अस्वद को हम बोसा लिया करते हैं। ये हजर अस्वद इस काबिल नहीं है, ये हमें नफ़ा नुकसान पहुंचाने के लायक नहीं है। बाकायदा हज़रत उमर फारूक ऐलान करके लोगों में कह रहे हैं। और एक हज़रत उमर फारूक के वो पोते, हज़रत उमर फारूक का बेटा अब्दुल्ला और उनका बेटा सालिम बिन अब्दुल्ला, सालिम जो खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते उसी दौरान मरवान भी उसी खाने काबा का तवाफ कर रहा था। और तवाफ करते करते उसकी नज़र जब सालिम बिन अब्दुल्ला के ऊपर पड़ी तो सालिम बिन अब्दुल्ला के पास जाकर के कहता है, ओ सालिम बिन अब्दुल्ला, ये तुम्हारे कपड़े फटे पुराने, ये तुम्हारा जूता बिल्कुल पुराना हो चुका है। आई सालिम बताओ, सलनी हाजा, आई सालिम अगर कोई ज़रूरत है तो बोलो, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ, मैं तुमको दे सकता हूँ, मुझसे मांग लो। हजरत सालिम कहते अरे अल्लाह के घर में हो, तुमसे मांग लो, मुझे शर्म आ रही है। इन्नी ला अस्तही मिनल्लाहि अन यसला फी बैती गैरा, मैं अल्लाह के घर में होते हुए किसी और से मांगू, ये तो मुझे शर्म सी आ रही है। मुझे बेकार लग रहा है कि अल्लाह के घर में हो, खाना काबा में हो, मस्जिद हराम के अंदर हो, और इस मस्जिद हराम के अंदर होते हुए, अल्लाह के घर में होते हुए मैं किसी और के सामने अपना हाथ फैलाऊं। कहा कि मुझे जानते नहीं हो, मैं मरवान बिन हकम हूँ, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, मैं गवर्नर हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं तुम्हें कुछ दे भी सकता हूँ, मुझसे मांग लो। कहा कि अल्लाह के घर में होते हुए मैं किसी और से सवाल नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं मांग सकते? नहीं। अब जैसे खाना काबा से निकले, अब गेट में मिल गए, यहाँ मांगो, ऐ सालिम यहाँ मांगो, यहाँ तो ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो तुम अल्लाह के घर से निकल चुके हो, अब बोलो क्या तुम्हें चाहिए। सालिम मेरा अब्दुल्ला जवाब देते, क्या दे सकते हो? क्या दे सकता हूँ? दुनिया की ज़रूरतें पूरा कर सकता हूँ, आखिरत की ज़रूरत तो नहीं पूरा कर सकता हूँ। हज़रत सालिम कहते हैं
आई मरवान, मैंने दुनिया की ज़रूरतें तो अल्लाह से भी नहीं मांगी, मैंने मांगी अल्लाह ताला से तो मैंने आखिरत मांगी है। अगर तुम मुझे आखिरत दे सकते हो तो बताओ, अगर आखिरत में कुछ काम आ सकते हो तो बोलो। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें आखिरत में कुछ भी काम नहीं आ सकता। हजरत सालिम कहते हैं, जब मैंने उससे दुनिया नहीं मांगी जो पूरी दुनिया का मालिक है, तो तुमसे क्या मांगो, मैंने उससे आखिरत मांगी है। मेरे प्यारे साथियों, अकीदा ईमान कितना मजबूत था कि लोग उसको कहा करते थे हमसे ले लो, लेकिन लेने के लिए तैयार नहीं रहते थे। और उनको भरोसा अल्लाह की ज़ात के ऊपर था कि इज्जत और जिल्लत देने का मालिक अल्लाह ताला है, रोजी रोटी देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। इस वजह से अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ही से मांगो। और अल्लाह ताला से कब मांगोगे, जब अल्लाह की इबादत करोगे। आदमी ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर में नमाज ही नहीं पढ़ेगा तो अल्लाह से मांगेगा क्या। और अल्लाह से मांगने के लिए मांगने का तरीका होना चाहिए। आज आप किसी के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छे आदमी ये हैं वो है, उसके बारे में बहुत कुछ बोलते, तब अपनी बात आप रखते, मुझे ये चाहिए। अल्लाह से भी मांगने के लिए अल्लाह की हम्दो सना बयान करो। हाँ, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह की हम्दो सना बयान करो और अल्लाह से मांगो, गिड़गिड़ा करके मांगो। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, उस अल्लाह से मांगो तो गिड़गिड़ाते हुए मांगो, तन्हाई में मांगो, अकेले में मांगो। और मेरे भाइयों, उस अल्लाह को पुकारो तो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करो। आज डायरेक्ट कहता अल्लाह ताला दे दे। एक आदमी कहने लगा कि मौलवी साहब मेरी 5 बेटियां हैं, मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, इस पुरफतन दौर के अंदर जहेज़ का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, तो मैं अल्लाह ताला से मांग रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे 10 लाख रुपया दिला दे। मांगते रहता, मिलता ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा कितने साल से मांग रहे हो? कहा कि 3 साल से मैं मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे 10 लाख रुपया दिला दे, 10 लाख रुपया दिला दे, 10 लाख रुपया। कहीं रास्ते में जाऊँ और मुझे कोई ऐसी पेटी मिल जाए, बॉक्स मिल जाए जिसके अंदर 10 लाख हो। मैंने कहा वाह, आसमान से अल्लाह गिरा देगा, है ना। बोला नहीं, अल्लाह ताला कहता है मुझसे मांगो मैं दूंगा, मैं अल्लाह से मांगता हूँ। नमाज पढ़ता हूँ तब भी मांगता हूँ, दौड़ता हूँ तब भी मांगता हूँ, मांगते रहता हूँ अल्लाह से, दे दो दे दो। और अल्लाह ताला से ये भी कह रहा हूँ कि अल्लाह जितना तू देगा आधा तेरे राह में खर्च कर दूंगा। शर्त भी उसने लगा रखी थी, आए अल्लाह जितना देगा आधा तेरे राह में खर्च कर दूंगा। फिर भी अल्लाह मुझे दे दे, लेकिन तब भी मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा, मैंने कहा अब क्या कर रहे हो? कहा कि अब मैंने दुआ को बदल दिया, चेंज कर दिया है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आधा काट ले, आधा ही दे दे। देख रहे हो, अब अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह दुआ मांग रहा है कि अल्लाह आधा ऊपर ही काट ले और आधा ही दे दे। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, आज मुसलमानों के अंदर मांगने का तरीका भी मालूम नहीं है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, मांगने का तरीका सीखो। जिस तरीके से बच्चा अपने बाप से मांगता है, एक बेटी अपने माँ से मांगती है रो रो करके 10 रुपया 5 रुपया, किस तरीके से बच्चा जिद करके मांगती है और अपने माँ से 5 रुपया ली करके छोड़ती है। जब तक वो माँ नहीं देती, पीछे पीछे बेटी पड़ी रहती है, दौड़ती रहती है, भागती रहती है और बाकायदा अपने माँ से अगर वो चीज़ नहीं मिलती तो रोना धोना शुरू कर देती है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से रो रो करके मांगो। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया। आई मेरे बंदो, अगर अल्लाह से मांगना है तो उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, चुपके चुपके मांगो, तज़र्रुअन व खुफिया, रोते हुए मांगो, गिड़गिड़ाते हुए मांगो, खुशूर खुशू के साथ अल्लाह ताला से मांगो, तब अल्लाह ताला देगा। आज हमारे पास ईमान की कमी है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। आज लोगों ने समझ लिया कि इस मौलवी लाइन में कमाई नहीं है, पैसा नहीं है, इस वजह से हम अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे। अल्लाह पर भरोसा नहीं है। 10 साल का हुआ भेज दिया इधर, उससे पूछो सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं बताएगा, उससे पूछो पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का मीनिंग नहीं बताएगा।
اس سے پوچھو مسجد میں جانے کی دعا نہیں معلوم، اس سے پوچھو گاڑی پہ سوار ہونے کی دعا نہیں معلوم، اور کیوں اس نے رکھا ہے باپ نے کہ میرا بیٹا اس میں جا کر کے کمائے، کمائی کے لیے وہ پڑھوا رہا۔ میرے بھائیو نہیں، آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں دیں، دینی تعلیم دیں، آپ کا بچہ دین کو جانے گا، اللہ کو جانے گا، تو جس طریقے سے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اسی طریقے سے آپ کا بیٹا بیٹی عبادت کرے، تب آپ کی زندگی کے اندر سکون آ سکتا ہے۔ ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملانا چاہیے، آج ہمارے یہاں ایمان کے ساتھ شرک کو ملایا جائے۔ غور کیجئے، آج ہم اللہ کے راہ میں دے دیں گے تو میرا گھٹ جائے گا۔ بہت سے لوگ چندہ نہیں دیتے مدرسوں میں، اور امیر لوگ تو سب سے بڑے کنجوس ہوتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں۔ وہ آپ کے یہاں جلسوں میں چندہ وغیرہ دے دیا، لیکن صحیح طور پر 2.5% جو زکوٰۃ نکالنی چاہیے اور 2.5% جو زکوٰۃ دینا چاہیے، 2.5% لوگ زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے ہیں۔ یہ ابھی آپ لوگ ابھی کیا کہ دھان بھی اس کا بھی نکلتا ہے بھائی زکوٰۃ، کتنا نکلتا ہے؟ 1 کنٹل میں کتنا؟ اگر آسمانی بارش سے ہو تو کتنا کلو دینا چاہیے؟ کتنا دینا چاہیے بھائی؟ 2.5 kg۔ اس میں بھی چلتا ہے کیا؟ ہاں، مسئلہ یہ بدل گیا ہے۔ آسمانی بارش سے ہو تو، اور اگر خود سے کرا آپ نے پٹا کر کے کیا ہو تو دونوں میں فرق ہے۔ آسمانی بارش اگر ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی ہو اور اسی بارش سے اگر آپ کے یہاں کھیتی ہوئی ہو تو کتنا کلو؟ 100 کلو میں کتنا کلو اللہ کے راہ میں دیں گے معلوم ہے؟ 20 کلو۔ کتنا دیں گے؟ 20 کلو۔ اور اگر آپ نے پٹا کر کے کیا ہے تو 10 کلو 100 کلو میں۔ لیکن عجیب مسئلہ ہے، کیا کتنا دینا چاہیے؟ کتنا دیتے ہیں آپ لوگ؟ 20 من میں 1 من دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پہ یہ بھی لوگ نہیں دیتے حساب سے، اپنے حساب سے سوچتے ہیں رہے 2-4 من دے دو، ہو گیا ختم، خلاص، پیسہ اسی حساب سے جتنا میں نے مدرسہ میں نے چندہ دے دیا ہوگا، ختم۔ نہیں میرے بھائیو، حساب سے آپ دیجئے جتنا دینا چاہے۔ آسمانی بارش ہو تو میرے بھائیو کتنا دینا چاہیے؟ 10 من میں 1 من۔ آسمانی بارش ہو، کتنے لوگ دیتے ہیں؟ ابھی ہمارے انعام مدنی صاحب بول رہے تھے بھائی کم سے کم یہ بھی، اب کچھ لوگ سوچتے ہیں نا کہ یہ چیئرمین صاحب مفیظ الدین ریاضی صاحب، ارے بھائی یہ شکر منائیے آپ کے علاقے میں اتنا بڑا مدرسہ انہوں نے کھولا ہے۔ یہ کھولنے کے لیے بھائی بہت بڑا جگرا اور بہت بڑا کلیجہ چاہیے۔ ہاں، اتنا بڑا ادارہ یہ کب تک زندہ؟ چلے جائیں گے، لیکن بھائی میرے بھائیو یہ باقی رہے گا۔ یہی تو صدقہ جاریہ ہے، یہی تو۔ اور ایسے بڑے بڑے عالم کو میں باقاعدہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے دنوں رات اتنی محنت ہوتی ہے اور کتنے جگہوں پہ یہ کام کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ جلتے ہیں، ارے یہ کام کر رہے اتنا پیسہ، اس کی تقدیر میں جتنا لکھا ہوا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے، اتنا وہ کمائے گا۔ آپ کی تقدیر میں جتنا لکھا ہوا ہے، آپ کی زندگی میں لکھا ہوا کہ آپ 10 لاکھ کمائیں گے، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، آپ اتنا کمائیں گے، ضرور اتنا کمائیں گے۔ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اگر اس کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ حسن البنات یہاں پہ ہوگا تو میرے بھائیوں یہ ہو کر کے رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے یہ قائم کر دیا۔ بہت بڑے بڑے لوگ اور مدنی اور بہت بڑے بڑے سلفی گزرے ہیں جنہوں نے ایک بھی مدرسہ نہیں بنایا ہے، جنہوں نے ایک بھی مسجد نہیں بنوائی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ نے ان کے ذریعے سے یہ کام لے رہا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جو بن رہی ہے میرے بھائیوں یہی باقی رہنے والی ہے۔ انسان سو چلا جائے گا، انسان سو یہاں سے ختم ہو جائے گا، مرنا ہے
بڑے بڑے امیر جب دنیا میں نہیں رہے، عراق کا بادشاہ صدام جب دنیا میں باقی نہ رہا، اور بڑے بڑے بادشاہ قارون جیسے لوگ اور فرعون جیسے لوگ، شداد جیسے لوگ دنیا سے چلے گئے، امیر سے امیر سعودی عربیہ کے بہت بڑے امیر لوگ بھی دنیا میں نہ رہے۔ میرے بھائیوں، ہر کسی کو مرنا ہے، لیکن دنیا کے اندر ایسا کچھ کر کے مریے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جائے۔ آپ اتنا بڑا نہیں بنا سکتے، حصہ تو لے سکتے، دے سکتے اللہ کی راہ میں، خرچ تو کر سکتے اللہ کی راہ میں۔ 1 روپیہ اگر طاقت ہے خرچ کرنے کی تو ضرور خرچ کیجئے۔ بہت سی ساری لڑکیاں ایسے بھی پڑھتی ہوں گی جو غریب گھرانے کی ہے، یتیم گھرانے کی ہے، جو اتنا پیسہ دینے کے لائق نہیں ہے، لیکن کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تو سیکھ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پوزیٹیو مائنڈ رکھیے، نیگیٹیو منفی سوچ اپنے یہاں سے ختم کیجئے، پوزیٹیو اپنے یہاں سوچ رکھیے، مثبت پہلو مثبت سوچ اپنے یہاں رکھیے، اور اس چیز کو اپنے ذہن سے نکالیے۔ میرے بھائیوں کہ یہ اتنا کما رہا ہے، اتنا کچھ کر رہا ہے، میرے بھائیوں مدرسے چلانے میں کتنی پریشانیاں ہوا کرتی ہے ہمیں معلوم ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ کبھی کبھی میرے بھائیوں یہ نیک والا عمل کر لیا کرو، پورے گاؤں مل کر کے ایک مسجد نہیں چلا پاتے، اماموں کی تنخواہ 10,000 تک بھی دینے کے لیے لائق نہیں ہوتے ہیں، 10,000 دینے میں پسینہ نکلنے لگتا ہے، ایک امام کو پورا گاؤں مل کر کے 5,000 سیلری دیتے ہیں۔ ابھی اسی فرقیہ سے ایک ہمارے امام سے بات ہوئی ہے 2-4 مہینہ پہلے، وہ کہہ رہے تھے مولوی صاحب مجھے 6,000 سیلری ملتی ہے، صبح سے لے کر کے شام تک میں مسجد کی بھی ڈیوٹی کرتا ہوں اور میں مدرسے کے اندر بھی میں پڑھاتا ہوں، 6,000 سیلری میں میرے بھائیوں بتاؤ پورے گاؤں کے لوگ مل کر کے 6,000 سیلری سے اس کی زندگی کیسے کٹے گی؟ اب بتاؤ وہ مولوی حرام کا راستہ اپنائے گا تو پاپ کسے لگے گا؟ میرے بھائیوں غور کرو، سوچو، تصور کرو، اتنا بڑا ادارہ چلانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اپنے زندگی میں اچھے اعمال کرو اور ایسے لوگوں کے سپورٹ کرو، ایسے لوگوں کے کام آؤ جو قوم کے لیے کچھ کر رہے ہیں، جو قوم کے لیے کچھ بنا رہے ہیں۔ ہمارے چلے جانے کے بعد یہی چیزیں باقی رہنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں ایمان لاؤ اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ نے یہ لکھا ہے تو یہ ہو کر کے رہے گا، تب آپ کی زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ نمبر 2، اگر آپ کو اپنے یہاں سکون چاہیے تو دوسرا کام کو یہ کرنا ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا ہے۔ ایمان ہم لوگ لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، عمل صالح کرنا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس نے نیک عمل کیا۔ نیک عمل جانتے کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ نیک عمل ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق، اور ہر وہ کام جس کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہو، شریعت کے اوپر قرآن حدیث کے مطابق ہو، خلوص پایا جاتا ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نیت صاف ہو، اس عمل کو نیک عمل کہیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، ایسا نہیں کہ مرد ہی صرف کرے، عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی نیک عمل کرے، اللہ کا اعلان ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اے میرے بندو ہم تمہیں بہترین زندگی عطا کریں گے، ہم تمہیں سکون والی زندگی عطا کریں گے، ہم تمہیں خوشحال والی زندگی عطا کریں گے اگر نیک عمل کرو۔ نیک عمل، نماز پڑھنا یہ بھی نیک عمل ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا نیک عمل ہے، اور اسی طریقے سے غلط کاموں سے بچ جانا اور قال اللہ اور قال الرسول کے سودائیں بلند کرتے ہوئے چلنا اور اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی کاٹنا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ مدرسہ میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آپ، اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ نیک عمل یہ بھی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر نیک عمل کرو گے تو میرے بھائیو ہم تمہیں حیاتاً طیبہ دیں گے، ہم تمہیں ایسی زندگی دیں گے، خوشحال والی زندگی عطا کریں گے۔ مرد ہو یا عورت،
اگر نیک عمل کرے تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی خوشحال والی زندگی عطا کرے گا۔ نماز پڑھنا یہ بھی نیک عمل ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جو اچھے کام نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں نیک عمل یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے راہ میں اعلانیہ خرچ کرو، اللہ کے راہ میں چپکے دو، یہ بھی نیک عمل ہے۔ ضروری نہیں کہ جلسوں کے اندر اعلان ہو تب بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو، کبھی کبھی چپکے میں بھی جا کر کے اللہ کے راہ میں دے دیا کرو۔ راستے میں جاؤ، آپ کے گھر کے اگل بغل میں کوئی پڑوسی ہے جس کو تم جان رہے ہو، جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ غریب ہے، اس کے گھر کے اندر اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے، رات کی تاریکی میں چپکے سے جا کر کے اس کے گھر میں دے دو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آج کل دیکھیں نیکی کر فیس بک میں ڈال، نیکی کیا جاتا ہے لیکن تصویریں لے کر کے باقاعدہ چھوڑا جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کچھ مجبوریاں رہا کرتی ہے، لیکن بعض لوگ نیکی کر کر کے میرے بھائیوں فوٹو کھینچ لیتے ہیں، اور باقاعدہ ان نیتاؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا، 2 جگہ 3-4 جگہ تھوڑا سا بانٹ لیا، اسی کو کھینچ لیا اور سب ہڑپ کر لیا، اندر کر لیا۔ بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، حیات طیبہ پرسکون والی زندگی چاہیے تو نیک عمل کیجئے۔ کسی بچے کو سب آپ کا اپنا بیٹا کو نہیں پڑھا رہے ہیں، آپ کی بیٹی بنات میں نہیں پڑھ رہی ہے، کسی کی بیٹی تو پڑھ رہی ہے، اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے اس کو پڑھائیے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں پڑھایا، بہت سے مدرسے چل رہے ہیں، آپ کا بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے لیکن کسی کا بیٹا تو پڑھ رہا ہے، آپ حافظ قرآن بنائیے، حصہ لیجئے اس میں، آپ یہ بھی نیک عمل ہے، کریے، دین اسلام کا سپورٹ کیجئے۔ میرے بھائیوں زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو یہ موقع ملا، چانس ملا ہے، بار بار آپ کی زندگی میں یہ موقع نہیں مل سکتا ہے کہ کل کریں گے۔ میرے بھائیوں زندگی گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، اس وجہ سے جلدی سے نیک اعمال کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم مرنے کی بعد بھی تمہیں بہترین بدلہ دیں گے، جو تم دنیا کے اندر اچھے اعمال کر رہے ہو اس کا بدلہ ہم مرنے کے بعد تمہیں دیں گے۔ نیک عمل کرتے چلے جاؤ، ماں ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ بھی نیک عمل ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ میرے بھائیوں اپنے یہاں اچھے کام کرتے رہو، اچھے کام کرتے رہو اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو، اچھے اعمال کرتے رہو اور اللہ سے دعا مانگو۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے، اے اللہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرے لیے گھر بنا رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو سننے والا ہے، اے اللہ ہمارے اس اعمال کو اللہ قبول کر لے، یہ چھوٹا سا عمل میں کر رہا ہوں، اللہ ہمارے عمل کو اللہ تو قبول کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہماری دعاؤں کو اللہ تو قبول کر لے، ہمارے عمل کو اللہ تو قبول کر لے۔ نیک عمل کرنے کے بعد یہ مت سوچو کہ ہم جنتی ہو گئے۔ صحابہ کرام کو دیکھو، رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینہ تک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ جو ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی ہے، رمضان کے مہینے میں جو سجدے کیے ہیں، رمضان کے مہینے میں جو صدقہ و خیرات کیا ہے، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ 6 مہینے تک دعا مانگا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے، عید کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے اس کے بعد سب کو خلاص ختم سمجھ لیتا، اب تو ہم جنتی ہو گئے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ حال ہے ہمارے یہاں۔ تو اگر اپنی زندگی میں سکون چاہیے، آرام چاہیے تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرو۔ عمل صالح قرآن میں ایک جگہ اور بیان کیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، زمانے کی قسم، إِلَّا الْإِنسَانَ
लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान घाटे में, नुकसान में है, खसारे में है। फिर फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग घाटे में नहीं, नुकसान में नहीं, खसारे में नहीं, जिन लोगों ने ईमान लाया और अमल साले किया। ईमान के साथ साथ अमल साले करना ज़रूरी है। ईमान है तो अमल साले करो, ईमान है तो नेक अमल कर लो, नेक अमल कर लो। मेरे भाइयों, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अच्छे अमाल कर लो, बुरे अमाल मत करो। आजकल क्या होता है, नेक अमाल तो नहीं हो रहे हैं लेकिन बुरे अमाल। मोबाइल का इस्तेमाल गलत तरीके से लोग कर रहा है, मोबाइल में गलत चीज़ें देख रहा है। अरे भाई, मोबाइल से आप अच्छी चीज़ें भी पा सकते हो। आप उसी मोबाइल के अंदर सुदैस और शुरैम की तिलावतों को आप सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। आप अलग अलग स्पीच, अलग अलग मौजू पे तकरीरें सुन सकते हैं। आप बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत से लोगों को देखिए, मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा है और मोबाइल के अंदर गाने, फिल्में वगैरह देख रहा है। और हमारे यहाँ तो इधर तो ज़्यादातर भोजपुरी चलता है, खूब देखता है। मोबाइल में लगा दिया, बेटवा भी वही सुन रहा है तो बिटिया भी वही सुन रही है, घर वाले भी वही सुन रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मेरे भाइयों, ये गलत है। मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, अच्छे अमाल करो, नेक अमल करो। ये गलत काम करोगे तो असर पड़ेगा आपकी फैमिली पर। गौर कीजिए, नेक अमल कीजिए। और तीसरा काम ये करना है कि अल्लाह का जिक्र करना है। आप यहाँ पे रहें तब भी अल्लाह का जिक्र करें, घर में रहें तब भी अल्लाह का जिक्र करें। अपने बेटा और बेटी को बोलिए कि अल्लाह का जिक्र कीजिए, क्योंकि अल्लाह का जिक्र करने के लिए और अल्लाह के हम्द व सना बयान करने के लिए और अल्लाह की इबादत करने के लिए हमें और आपको अल्लाह ताला ने पैदा करवाया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और अल्लाह के नबी फरमाते, जो आदमी अल्लाह की इबादत नहीं करता है, अल्लाह का नाम नहीं लेता है, वो आदमी मुर्दा है। और जो आदमी अल्लाह का नाम लेता है और अल्लाह का जिक्र करता, वो आदमी जिंदा है। मसलुल्लज़ी युज़करुल्लाहु फी वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फी, मसलुल्लज़ी युज़करुल्लाहु फी वल बैतिल्लज़ी ला मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फी वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फी। जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है और जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, दोनों की मिसाल अल्लाह के नबी ने इस तरीके से दी है। और आपने फरमाया, जिसके घर के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है वो घर जिंदा है, वो घर वाले जिंदा है। और जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता वो घर मुर्दा है, वो घर वाले भी मुर्दा हैं। कितने घर वाले ऐसे हैं जिसके घर के अंदर कुरान की तिलावत नहीं होती है, जिसके घर के अंदर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, अल्लाह का नाम नहीं। रात में सो रहा है तो गाना सुनते 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 सो गया। सुबह में जब उठा तो मोबाइल उठा लिया, किसका मैसेज आया है, जवाब उसी को देने लगा। सुबह में उठे तो अल्लाह का नाम लेकर के उठो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। रात में सो तो अल्लाह का नाम लेकर के सो। हाँ, जब आज़ान की आवाज़ तेरे कानों से टकराए तो आज़ान का भी जवाब दो। आज़ान सुन करके घर में न बैठो, अपने घर के अंदर आराम न करो। आज़ान हो जाए तो अपनी दुकान छोड़ो, मकान छोड़ो और मस्जिदों की तरफ निकल जाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह के जिक्र के लिए निकल जाओ, अल्लाह को याद करने के लिए निकल जाओ। इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है मेरे भाइयों। लेकिन आज हमारे यहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं है, अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, अल्लाह को पुकारा ही नहीं जा रहा है, अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा है। जिस मजलिस में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है वो मजलिस भी मुर्दा है, और जिस मजलिस में अल्लाह का नाम लिया जाता है वो मजलिस जिंदों की मजलिस है। ये हम नहीं, ये तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी कह रहे हैं वो मजलिस जिंदों की मजलिस है, जिस मजलिस के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है। लेकिन आज हमारा बच्चा अल्लाह का नाम कहाँ से लेगा? उस बच्चे को अल्लाह के बारे में बताएंगे तब तो। आज बच्चों को अल्लाह के बारे में नहीं बताया जा रहा है। आज
ہمارے یہاں بس دنیا کے بارے میں صرف دنیا ہائر دنیا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں اللہ کا ذکر کیا کرو، کم سے کم 5 وقت تو اللہ کو یاد کیا کرو، کم سے کم 5 وقت تو اللہ کا نام لیا کرو. جب مؤذن کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز جب تیرے کانوں سے ٹکرائے، میرے بھائیوں نماز کے لیے نکل پڑو. اپنی دکانیں بند کر لو، اپنے دکانیں بند کرو، ہاں اللہ کے لیے نکل پڑو. اور اس رات میں اور اس ٹھنڈی رات کے اندر اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن آج ہمارے یہاں فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ظہر میں جائیے تو ایک صف ملے گی آپ کو مسجد میں، ایک صف. عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں، فجر میں نہیں، جمعے کے دن آپ کو لوگ مل جائیں گے. یہ ہفتے بھر کہاں گئے بھائی؟ ہفتے بھر ان کے لیے نماز معاف کیا؟ نبی اکرم کو مانتے ہو تو نبی کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ نبی اکرم کی زندگی دیکھو، نبی اکرم نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ. او لوگوں مجھے نماز میں سکون ملتا ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا. آج ہمارے مسلمان بھائی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی صاحب جب میں ٹینشن میں ہوتا ہوں تو شراب پی لیتا ہوں مجھے سکون ملتا، میں گانا سن لیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، میں جا کر کے جوا کھیل لیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. اے لوگوں دلوں کو سکون دینے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے. اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو تو میں سکون ملے گا. نماز پڑھ لیا کرو. میرے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ. مجھے نماز کے اندر سکون ملتا ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. لیکن آج ہمارے یہاں نماز پڑھنے کے لیے بولیے تو ٹینشن ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے مولوی صاحب نماز کے لیے مت بولیے. کوئی ایسا مولوی مل جائے جو یہ فتویٰ دے دے نماز معاف ہے تو ہم کو لگتا ہے اس کو لوگ گلے لگا لیں گے اور خوب پیسہ دیں گے. آج کوئی ایسا مولوی فتویٰ دینے والا ہے نہیں. میرے بھائیوں اگر سکون چاہیے تو اللہ کو یاد کرو. اور اللہ کو یاد کیسے کرو گے؟ اللہ کو جانو، اللہ کو سمجھو. اللہ کو کیسے سمجھو گے؟ قرآن و حدیث سے جڑو، قرآن و حدیث والے سے جڑو، علماء سے جڑو، مدارس سے جڑو. میرے بھائیوں علماء سے تعلق رکھو. اور یوٹیوب وغیرہ کا استعمال اگر کرتے ہو تو میرے بھائیوں دینی پروگرام آپ سنیے، اسلامک پروگرام آپ سنیے. آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ آئے گا. آپ کی زندگی کے اندر تبھی سکون آ سکتا ہے جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے. میرے بھائیوں تبھی آپ کو سکون مل سکتا ہے، ورنہ سکون نہیں مل سکتا. پیسوں سے، بلڈنگ سے اور کار اور گاڑیوں سے سکون نہیں مل سکتا. اللہ کہتا ہے میرے بندو دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. ہم اور آپ اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں. جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے، جنتی جنت کے اندر جائیں گے. تو یہ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے تم جہنم کے اندر کیوں گئے؟ سنیے ما سلککم فی سقر. او جہنمیوں یہ بتاؤ تم جہنم کے اندر کیوں گئے؟ تم تو دنیا کے اندر بڑے مالدار تھے، اچھے تھے، سب کچھ تھے، تم جہنم کے اندر کیوں گئے؟ جواب دیں گے لم نک من المصلین. ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز قائم نہیں کرتے تھے. لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. ولم نک نطعم المسکین، ہم خود کھایا کرتے تھے، ہم مسکینوں کو کھلایا نہیں کرتے تھے. ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. اور ہم آپس میں گپیں مارا کرتے تھے، ہم دنیا کی باتیں کیا کرتے تھے، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے ہم جہنم کے اندر چلے گئے. میرے پیارے ساتھیوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرنے والے بنو، اللہ کے ذکر کرنے والے بنو. اپنی زبان ایسی بنا لو لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا. اے لوگو ایسی زبان بناؤ جس زبان سے تم اللہ کا نام لینے والی زبان
जबान हो, खाओ तो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाओ, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। बिस्तर के अंदर जाओ, बिस्तर के ऊपर जाओ तो अल्लाह का नाम लो। रास्ते में जब तुम सवारियों पे चढ़ो तब फिर तुम अल्लाह का नाम लो। मेरे भाइयों, अपने घर के अंदर एंट्री करो तब भी तुम अल्लाह का नाम लो। वलिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी जबान बना लो जिस जबान से तुम अल्लाह का नाम लेने वाली जबान हो। ऐसा दिल बनाओ जिस दिल से तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। और हाँ मेरे भाइयों, अपने से ऊपर मत देखो, फला आदमी अमीर बन गया, फला ने बिल्डिंगें बनाई, फला आदमी ऐसा है, फला आदमी ऐसा है। कोई आदमी खूबसूरत दिखने में तो मत समझो कि अल्लाह की नजर में वो अच्छा है। मेरे भाइयों, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा वो है जो तकवा वाला हो। गोरा और काला अल्लाह की नजर में देखा नहीं जाता है। इस वजह से अपने से ऊपर मत देखो, अपने से नीचे देखो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, अपने से नीचे की तरफ देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। जब किसी लंगड़े को देखोगे तो सोचो कि अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद बनाया है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे। घर मकान अल्लाह ताला ने दिया, बीवी बच्चे अल्लाह ने दिए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऐसे लोग दुनिया के अंदर जिनके पास घर मकान नहीं है, जिनके पास बीवी बच्चे नहीं है, जिनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, उस अल्लाह ने ये सारी नेमतें तुम्हें दी है। इस वजह से तुम अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, तब तेरी जिंदगी के अंदर सुकून आएगा, तब तेरी जिंदगी के अंदर खूबसूरती आएगी। दुनिया हासिल कर करके मर जाओगे, अमीर से अमीर बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, मेरे भाइयों सुकून नहीं आ सकता है। तेरी जिंदगी में सुकून कब आएगा? सुकून अगर चाहिए तो अल्लाह वाले बनो और ईमान वाले बनो, अमल साले करने वाले बनो, कुरान की तिलावत करने वाले बनो, जिक्रुल्लाह करने वाले बनो, नेक